إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے 3 ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں دعوت و تبلیغ پر اعتراضات کے جواب کی شکل میں پیش کیے ہیں. یہ 4تھا ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. پچھلے 3 ویڈیو کو جب پیش کیا گیا تو لوگوں کا ایک سوال آیا. یہ سوال آیا کہ آپ جو ہے اپنی ہر ویڈیو میں دعوت و تبلیغ کو فرض کہہ رہے ہیں، تو فرض کی کیا دلیل ہے؟ آپ جو ہے قرآن کریم کی وہ آیتیں پیش کر رہے ہیں جس میں پوری امت کو مخاطب کیا گیا ہے، اور خاص کر ایک آیت میں امت کے ایک طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ پر فرض ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ایک سوال کیا گیا ہے جس کا جواب اس ویڈیو میں دیا جا رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ رب العزت اس میں فرما رہا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو تجھ پر اتارا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو بچائے گا لوگوں سے، یعنی دعوت دینے کے وقت لوگوں کی آفت سے محفوظ رکھے گا. یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے فرما دیا. اب بتائے فرض ہونے میں کیا کمی رہ گئی؟ کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی پوچھا تھا امت مسلمہ سے، اے لوگو، کیا یہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اس وقت صحابہ اکرام نے اقرار کیا تھا، یا رسول اللہ پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا، اور صحابہ اکرام کا یہ اقرار کہ پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ بنانا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا. پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دے. تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نبی، رسول، پیغمبر تو کوئی آئے گا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہے. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ ختم نبوت کے طفیل، ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا ہے. یہ کام یعنی کہ دعوت اللہ امت مسلمہ کے حوالے کی گئی ہے. اب یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پہ اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دے، دعوت اللہ کا کام کرے. ایک آیت ہے، آپ سورہ انفال کھول کے دیکھیں گے، آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور تم ایسے فتنہ یعنی وبال سے بچو جو کہ خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے نہ ہو، جو تم میں سے اس گناہ کے مرتکب نہ ہو، بلکہ وہ عذاب ان پر بھی واقع ہوگا جو نہ خیر کی دعوت دیتے ہو اور نہ برائیوں سے روکتے ہو. یہ سورہ انفال آیت نمبر 25 کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو جہاں کے حالات گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ تھے کہ فلاں شہر کو ان بستی والوں کے، ان شہر والوں کے اوپر پلٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، وہاں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسی کے اوپر اور ان بستی والوں کے اوپر اس بستی کو، اس شہر کو پلٹ دو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم خود نیک اعمال کرتے رہے اور لوگوں کو نیک اعمال کی دعوت نہ دی، اور برائی سے ہم خود تو بچے رہے لیکن لوگوں کو برائی سے نہ بچانے کی کوشش کی، تو پھر جو ہے عذاب نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا، اور عذاب نازل ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اس بات کو۔ شرح سنہ میں ایک روایت اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عام طور پر عذاب نہیں بھیجتا بعض لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کے روکنے پر بھی قادر ہوتے ہیں، پھر بھی اس کو نہیں روکتے۔ جب بھی وہ ایسا کریں گے تو حق تعالیٰ سب عام و خاص کو عذاب میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ شرح سنہ میں آپ کو روایت مل جائے گی، اس کو کھول کے دیکھیں۔ اوپر مشکات شریف والی روایت ہے اور قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے دو پیش کی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو پوچھا جا رہا ہے نا کہ دعوت فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، کہاں سے فرض ہے؟ تو یہاں سے فرض ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھو، دعوت چھوٹے گی تو فتنے سر اٹھائیں گے۔ صحابہ اکرام جب دعوت دیتے تھے تو فتنوں کے سر جو ہے نا، سر کچل دیے جاتے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ صحابہ اکرام نے دعوت دی، بدعت نہیں آئی وجود میں، بلکہ شریعت پہ عمل زیادہ بڑھتا چلا گیا، سینہ بسینہ یہ دین چلتا رہا۔ جیسے جیسے صحابہ اکرام کا دور دور ہوتا گیا ویسے ویسے دعوت کم ہوتی گئی، اور بدعت، خرافات اور فتنے اور فرقے وجود میں آتے چلے گئے۔ ایسے بھی فرقے وجود میں آئے جنہوں نے قرآن کریم کو جو ہے مخلوق کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ ایسے بھی فتنے وجود میں آئے جیسے کہ پرویزی فتنہ ہے، جن کے یہاں اپنی سگی بہن سے نکاح جائز ہو گیا۔ ایسے بھی فتنے وجود میں آئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ فتنہ ہی تو ہے۔ ایسے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں جیسے کہ گوہر شاہی ہے کہ اس نے جو ہے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ شکیل بن حنیف جو ہے یہ ایک فتنہ ہی ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، حضرت مہدی کے حقوق پر، حضرت مہدی کے حق ہونے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو دعوت چھوٹے گی تو پھر ایسے فتنے وجود میں آئیں گے، اور یہ فتنے اسی ہی وقت وجود میں آئیں گے جب علماء سے عوام کٹ جائے گی، اور علماء سے عوام کو کاٹنے کا کام آج سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے۔ تو دعوت فرض ہے، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب مزید فتنے اور اللہ کا عذاب سنیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کا عذاب آگ کی شکل میں آتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی ایسی شکل میں آتا ہے، شکلیں جو ہے بدل دی جائے گی ایسی شکل میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عزیز ساتھیوں، یہ بھی شکل ہے اللہ کی عذاب کی کہ آگ آ جائے اور ہم سب کو نگل جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو جائے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی جو ہے اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب ایک یہ بھی ہے کہ بیٹی جو ہے آدھے کپڑوں میں سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو نمائش کر رہی ہے اپنے آپ کی، اور باپ اور بھائی اس کو لائک کر رہے ہیں اور ماں اس کو جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ بیٹی جو ہے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی غیر مسلم سے اور نکاح کی فرمائش کرتی ہے، اور باپ کو جو ہے اریسٹ کرا دیتی ہے، حتیٰ کہ باپ کا قتل تک کرا دیتی ہے۔ یہ بھی جو ہے اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور نماز کو نہیں آتے، حالانکہ مسجد بالکل جو ہے دیوار سے لگی ہوئی ہے لیکن نماز کی توفیق نہیں ہو رہی۔
یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے۔ بہت سے حضرات آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے مسجد کے امام سے جو ہے نا خفا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو علماء سے خفا ہونے کی وجہ سے، اپنے امام سے خفا ہونے کی وجہ سے ایک عذاب اللہ کی طرف سے نقد سزا کے طور پہ کیا آتا ہے کہ جو بندہ اپنے امام سے خفا ہو گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے شرعی خفا ہونا کہ امام صاحب کو جو ہے گناہوں میں دیکھ لیا ڈوبا ہوا، فسق کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو اگر ایسا کوئی امام ہے تو اس سے خفا ہونا بالکل جائز ہے۔ اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ کے پیچھے نماز نہیں ہو پائے گی اس طریقے سے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، تو لوٹانی پڑتی ہے مکروہ تحریمی۔ ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، بھئی امام صاحب کی کوئی بات ہمیں پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ رشوت لینا حرام ہے۔ اب کوئی رشوت خور جو ہے امام سے خفا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے نقد سزا اس کو یہ ملی کہ اس سے وہ مسجد آنا بند کر دیتا ہے، تو سجدے کی توفیق اس سے چھین لی گئی، یا جماعت سے جو نماز پڑھ رہا تھا اس کی توفیق اس سے چھین لی گئی۔ تو امام سے ناراض ہونے میں عذاب کی شکل میں اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ اس سے جماعت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، مسجد کا ماحول چھین لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو جو ہے ناراض نہ کریں۔ پھر میں نے ابھی بتایا کہ آج لڑکیاں جو ہے سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، مسلم لڑکیاں، اسلام کی شہزادی کس طریقے سے اپنے آپ کو نمائش کا اڈا بنا رہی ہے اور کیسے جو ہے اپنے جسم کو دکھا کے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے، اور باپ اور بھائی کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ بیٹی ماں پہ حکومت چلا رہی ہے بیٹھی ہوئی، تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آگ آئے گی اور جو ہے گناہ گاروں کو نگل جائے گی، جلا کے خاک کر دے گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، تو یہی اللہ کا عذاب ہے؟ نہیں بھائی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اور یہ بھی عذاب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تبلیغ کا کام ہم نے نہیں کیا تو عمومی عذاب بھی آئے گا، اور شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اب ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے پھر پیش کر دیتا ہوں جو کہ میرے ہر ویڈیو کا موضوع ہے، ہر ویڈیو میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ دیکھو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تبلیغ کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے، اور صحابہ اکرام کو بھی اللہ رب العزت نے، بلکہ تمام امت مسلمہ کو حکم دیا ہے۔ ہم پیچھے آئے تھے، پچھلے ویڈیوز میں پیش کر چکے، آل عمران وغیرہ کی آئے تھے، آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، بار بار ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے اور آپ بور ہو جائیں۔ بہرکیف میں آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا، چاہیے تم میں سے ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں جو ہے آل عمران میں ہی یہ بھی فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو دعوت کا کام فرض ہے، لیکن طریقہ کار کوئی ایک نہیں ہے۔ ہم جو ہے کسی بھی ایک طریقے کو فرض اپنے اوپر نہیں کر سکتے، ہم دعوت کو فرض کریں گے، طریقوں کو فرض نہیں کریں گے۔ جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک ترتیب بنائی ہے دعوت لوگوں تک پہنچانے کی اور امت کی اصلاح کی، یہ پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو ہم اس طریقے کو، اس ترتیب کو فرض نہیں کہیں گے بلکہ دعوت کو فرض کہیں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو حج کیا ہے؟ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اب آپ جہاز سے جا کے کریں، اونٹ سے سوار ہو گئے کریں، یا پھر جو ہے پانی کے جہاز سے کریں، سائیکل سے جائیں، پیدل جائیں، کار سے جائیں، اسکوٹی سے جائیں، بائک سے جائیں، کسی بھی چیز سے جائیں، تو یہ جتنے بھی جانے کے سادھن ہے، جہاز سے لے کے پیدل چلنے تک، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سادھن ہیں۔ جہاز بھی، پانی کا جہاز بھی، اور اونٹ بھی، گھوڑا بھی، کھچر بھی، بائک بھی، کار بھی، بس بھی، ٹرک بھی، یہ سب کے سب سادھن ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں حج جو فرض ہے اس کو ادا کر رہا ہوں اور جہاز میں جانا فرض ہے، سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی اپنے اوپر یہ فرض کر لے کہ جہاز میں جانا فرض ہے،
تو یہ بدعت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد فرض نہیں ہے بلکہ حج فرض ہے آپ کے اوپر. آپ کو حج کرنا ہے، اس فریضے کو ادا کرنا ہے. طریقہ آپ جو ہے جانے کا وہاں کوئی بھی اختیار کر لے، چاہے جہاز سے چلے جائے، پانی کے جہاز سے چلے جائے، چاہے آپ سائیکل سے چلے جائے، موٹر سائیکل سے چلے جائے، کار سے چلے جائے، بس سے چلے جائے، چاہے آپ پیدل چلے جائیں، اونٹ سے چلے جائے، گھوڑے سے چلے جائے، خچر سے چلے جائے، جیسے مرضی چلے جائیں. اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ کو فریضہ ادا کرنا ہے. اب آپ اگر یہ کہنے لگے کہ جی نہیں جہاز سے جانا فرض ہے، اونٹ سے جانا فرض ہے، یا جو ہے پانی کے جہاز سے جانا فرض ہے، یا پیدل جانا فرض ہے، تو گویا کہ آپ نے طریقے کو فرض کر لیا اپنے اوپر. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ جو کر رہے ہیں، تبلیغ فرض ہے لیکن طریقہ فرض نہیں ہے. طریقہ فرض نہیں ہے. آپ جتنا زیادہ وقت لگائیں گے تبلیغ میں اتنا ہی آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن طریقے پہ نہیں ملے گا. طریقہ تو آپ جو ہے نا کوئی بھی اختیار کر لیجئے، احسن طریقہ صحیح عقیدے کے ساتھ. آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں گے، جیسے کہ مدارس کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی جو ہے تبلیغ کر رہا ہے، مدرسے کے ذریعے سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، خانقاہ کے ذریعے سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، اور یہ جو ہماری تبلیغی جماعت چل رہی ہے چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن والی، یہ بھی جو ہے ایک ترتیب ہے، اس کے ذریعے بھی تبلیغ ہو رہی ہے. تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں اپنے ہر ویڈیو میں یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم تبلیغ کو فرض کریں اپنے اوپر. جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، تبلیغ فرض ہے، لیکن طریقہ کوئی فرض نہیں ہے. میں طریقے پہ زور دے رہا ہوں کہ طریقے کو اگر ہم اپنے اوپر فرض کریں گے تو بدعت بن جائے گا یہ، اور ہمیں بدعت سے ہی بچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ہم طریقے کو اپنے اوپر فرض نہیں کریں گے، تبلیغ کو فرض کریں گے اپنے اوپر. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجیے. تو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا یہ علماء بتائیں گے. اور ایک طریقہ نہیں ہے، ایک طریقہ نہیں ہے. جیسے کہ یہ چلہ 4 مہینے والی ہماری جو تبلیغی جماعت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، مدرسہ بھی ایک طریقہ ہے، خانقاہ بھی ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے قلم سے بھی جو لکھ کے جو ہے بات پہنچا رہے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی ہے، احادیثوں کی شرح لکھی گئی ہے، احادیثوں کی کتاب لکھی گئی ہے، فقہ لکھی گئی ہے. اسی طریقے سے بیانات کی تقریر کی کتابیں بھی لکھی گئی ہے، ممبر سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے طریقے جو ہے بالکل جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک طریقے کو اختیار نہیں کیا. میں پہلے ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. وہیں بیت اللہ میں جا کے بھی لوگوں کو سمجھایا، دین پیش کیا لوگوں کے سامنے. مکہ کی گلیوں میں بھی دین پیش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے طائف میں جا کے بھی آپ دین پیش کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں جب آپ آ گئے تو لوگوں کو قلم کے ذریعے بھی، خطوط لکھ کے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قلم کے ذریعے دین نہیں پھیلے گا، قلم کے ذریعے لکھنے سے دین نہیں پھیلے گا. تو میرے محترم بھائیو عزیزو، یہ جو دین محفوظ ہے کتابوں میں ہی ہے، اور یہ قلم کے ذریعے ہی ہے. یہ کیا ہے؟ قلم کے ذریعے ہی دین محفوظ ہے کتابوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جبرائیل علیہ السلام آ کے اس طریقے سے کتاب نہیں پکڑا گئے کہ یہ لیجئے 30 پاروں کی کتاب، اس میں 114 صورتیں ہیں، ہم نے آپ کو پوری شریعت یہ اس طریقے سے کتاب کی شکل میں پکڑا دی. نہیں، بلکہ آیتیں نازل ہوتی رہے اس طریقے سے کہ ابھی اتنے کی ضرورت ہے تو اتنا قرآن نازل ہو گیا، اتنے کی ضرورت ہے اتنا نازل ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے. کہیں جو ہے کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھا گیا ہے، کہیں کپڑے پہ لکھا گیا ہے، کہیں ہڈی پہ لکھا گیا ہے، کہیں جو ہے درخت کے پتوں پہ لکھا گیا ہے، کہیں درخت کی کھال پہ لکھا گیا ہے، جس کو چھال بھی بولتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے لکھا گیا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے کہا کہ حضرت یہ تو قرہ حضرات جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، اس طریقے سے تو قرآن محفوظ نہیں رہ پائے گا. تو آپ جو ہے قرآن کو جمع کر لیجئے کتاب کی شکل.
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کتاب کی شکل تیار کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں دوبارہ سے مرتب کیا گیا، اور اب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور والا ہے قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ تو کتاب کی شکل میں جو ہے نا امت نے ہی اس کو کتاب کی شکل دی ہے۔ ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے سنی تھی، صحابہ اکرام نے سنی تھی، کچھ لکھی بھی گئی تھی اور کچھ سنی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے پھر سینہ بہ سینہ ان حدیثوں کو بھی لکھا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کھول کے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا محفوظ کی گئی ہے، سینہ بہ سینہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن دعوت کا کوئی ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر آپ تبلیغی جماعت میں وقت لگا رہے ہیں تو آپ کو ماننا ہوگا کہ مدرسہ بھی تبلیغ کر رہا ہے، وہ بھی حق ہے۔ اگر آپ تبلیغی جماعت میں وقت لگا رہے ہیں تو آپ کو ماننا ہوگا کہ خانقاہ بھی حق ہے، وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مدرسے والے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی ماننا ہوگا کہ تبلیغ جماعت بھی برحق ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے دین کا، وہ بھی تبلیغ کر رہی ہے۔ خانقاہ کے بارے میں بھی ماننا پڑے گا کہ خانقاہ بھی دین کا کام کر رہی ہے، وہ بھی تبلیغ کر رہی ہے، لوگوں کی اصلاح کر رہی ہے۔ خانقاہ والوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ مدرسہ اور تبلیغ جماعت دونوں حق ہیں۔ تو یہ تین طریقے، تین شعبے جو ہے علماء دیوبند نے اختیار کیے ہیں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں، کل والے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا۔ اب اگر کوئی جو ہے تبلیغی جماعت والا ساتھی یہ کہے کہ بھئی مدرسے کو جو ہے ہم تو نہیں مانتے، مدرسے میں جو ہے تبلیغ نہیں ہوتی، تو یاد رکھو آپ جو ہے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے 10 صورتیں بھی صحیح سے یاد نہیں کرا پاتے اگر آپ کے ساتھ کوئی عالم دین، قاری، حافظ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے خود کی 10 صورتیں صحیح نہیں ہوتی۔ علم ترا سے والناس تک جب آپ پڑھتے ہیں تو علم ترا سے والناس تک میں جتنے جیم آتے ہیں وہ تو جیم ہے ہی آپ کے لیے، جو زا ہے وہ بھی جیم ہو جاتا ہے، جو زواد ہے وہ بھی جیم ہو جاتا ہے، جو زوا ہے وہ بھی جیم ہو جاتا ہے، جو زال ہے وہ بھی جیم ہو جاتا ہے، سین تو سین ہے ہی آپ کے لیے، سا بھی سین ہو جاتا ہے، شین بھی سین ہو جاتا ہے، تو کاف تو کاف ہے، یہ قاف بھی کاف ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کا تو تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا اگر آپ کے ساتھ عالم یا قاری یا حافظ نہ ہوں۔ اور یہ جو آپ کا قرآن صحیح کرا رہے ہیں، جو مسائل آپ کو بتا رہے ہیں، یہ مدرسہ ہی پیدا کرتا ہے۔ آپ تو مدرسے کو کچا مال دیتے ہیں، آپ کا وقت لگ گیا، چلا 4 مہینے لگ گئے، آپ کے دل کے اندر اللہ نے دین کی فکر ڈال دی، اپنی اولاد کی فکر ڈال دی۔ آپ بچے کو مکتب میں چھوڑیں گے، بالکل کچا مال لے کے گئے ہیں آپ کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یاد نہیں ہے۔ آپ کے بچے کا جو استاد ہے مسجد کے اندر، مکتب کے اندر، وہ اس کو بسم اللہ یاد کرا رہا ہے، رب اشرح لی صدری یاد کرا رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے، تو آپ تو بالکل کچی گارا جو ہوتی ہے نا، مٹی گارا، آپ تو مدرسے میں وہ ڈال کے آئے ہیں اپنے بچے کی شکل میں، وہ اس کو جو ہے نا ہیرا تراش کے، ہیرا بنا کے، عالم دین بنا کے، چمکتا ہوا ستارہ بنا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ والے مدرسے کے اندر تبلیغ نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ علماء نے جو طریقہ متعین کیا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے کو اپنے اوپر فرض نہیں کرتے۔ جیسے کہ عموماً کچھ جذباتی ساتھی جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہ بھئی میں زیادہ دیندار ہوں، اپنے اوپر طریقے کو فرض کر لیتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں طریقہ فرض نہیں ہے، بلکہ تبلیغ فرض ہے ہم سب کے اوپر، ہم سب کو تبلیغ کرنی ہے۔ چلا 4 مہینے لگا کے بھی تبلیغ ہوگی، مدرسے کے ذریعے بھی تبلیغ ہوگی، خانقاہ کے ذریعے بھی تبلیغ ہوگی، ممبر سے بھی تبلیغ ہوگی، کتابوں کو لکھ کر بھی آپ تبلیغ کریں گے۔ اور میں مدارس میں جو اساتذہ ہے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے جو طلبہ ہے جو دورہ کر رہے ہیں، چھٹی چل رہی ہے، ان میں جو ہے کوشش کریں ان کو 10 دن کے لیے بھیجنے کی، 3 دن کے لیے بھیجنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ منکر پہ نکیر تو علماء ہی کریں گے، ورنہ یہ منکر پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ منکر کیا ہوگا؟ پھیلتا چلا جائے گا۔ مدرسے سے آپ جو ہے جب چھٹی ہو طلبہ کی تو ان کو بھیجے تاکہ وہ عوام کو، جو عوام ہیں اور عالم نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اوپر ان چیزوں کو فرض کر رہے ہیں، تو علماء ان پہ نکیر کریں گے، یہ طلبہ جو ہے نکیر کریں گے تو وہ بات کو سمجھیں گے
اور ان کو چھوڑ کے پھر صحیح دین کو جو ہے پکڑیں گے، صحیح ترتیب کو پکڑیں گے، تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مدارس کے ذریعے مزید کام یہ لے گا کہ جو عوام جو ہے اپنے اوپر ایک ایسے طریقے کو فرض کر بیٹھی تھی جو کہ طریقہ کسی بھی طریقے سے فرض نہیں، اس سے جو ہے نکل جائے گی، ورنہ فرض کرنے کی وجہ سے میں بتا چکا ہوں کہ بدعت بن جائے گا اور بدعت گمراہی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو عزیزو، میں نے ساری باتوں کا لب لباب یہ نکالا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ تبلیغ ہم پہ فرض ہے، طریقہ کوئی فرض نہیں ہے۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔